کبھی اس طرح سوچا ہے کہ ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی کے قیمتی گھنٹے ہیں۔ پیسہ اصل میں ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک وعدہ ہے کہ یہ ہمارے وقت کی قدر کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن کیا یہ وعدہ واقعی پورا ہو رہا ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف بینک اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے کچھ ہندسوں کی بات نہیں ہے۔ یہ ان گھنٹوں کی کہانی ہے جو ہم نے اپنے خاندان سے دور سخت محنت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری محنت، یہ قربانی ایک خاموش چور کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ پیسے کو ایک بیٹری کی طرح سمجھیں، ایک ایسی بیٹری جس میں ہماری محنت اور وقت کی توانائی سٹور کی جاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر بیٹری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ بیٹریاں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی توانائی خود بخود کھو دیتی ہیں۔ اور مسئلہ یہی ہے، پیسے کی کچھ قسمیں ایک ایسی بوتل کی طرح ہیں جس میں ایک سوراخ ہو، ہم اس میں اپنا وقت ڈالتے جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو 10 سے 15% ہے یہی وہ سوراخ ہے جس سے ہمارا وقت بہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے، اگر کسی کی بچت اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی تو وہ امیر نہیں بلکہ حقیقت میں غریب ہو رہا ہے۔ زندگی کے وہ قیمتی گھنٹے اپنی قدر کھو رہے ہیں۔ تو یہ قدر کم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ جب حکومتیں اور مرکزی بینک زیادہ نوٹ چھاپتے ہیں، جسے ٹیکنیکل زبان میں M2 منی سپلائی کہتے ہیں، تو مارکیٹ میں پیسوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ روپے کم چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں تو ہر روپے کی قیمت ظاہر ہے خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر روایتی کرنسی ایک سوراخ والی بوتل ہے تو پھر بہتر بوتلیں کون سی ہیں؟ آئیے 3 بڑے آپشنز کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بوتل ہمارے وقت کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ ٹیبل پوری کہانی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ روپیہ حکومتوں کے فیصلوں کا محتاج ہے، سونا آہستہ آہستہ زمین سے نکلتا رہتا ہے اور اس سے ضبط بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ بٹ کوائن کی سپلائی تو جیسے پتھر پر لکیر ہے، لیکن ہاں، اس کی قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تو پھر ایک اچھی بوتل یا ایک محفوظ اثاثے کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک حقیقی کامیابی، یعنی اس کی سپلائی محدود ہو، اور دوسری اس کامیابی کو کسی ایک ادارے کے کنٹرول کے بغیر نافذ کیا جا سکے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف قسم کی کامیابی نظر آتی ہے۔ سونے کی کامیابی قدرت کی طرف سے ہے، اسے زمین سے نکالنا مشکل اور بہت مہنگا ہے۔ دوسری طرف بٹ کوائن کی کامیابی ریاضی کی وجہ سے ہے، اس کا کوڈ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی سپلائی محدود رہے۔ دونوں کو کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک بہت اہم تاریخی سبق ہے۔ سونا قدرتی طور پر کامیاب تو ہے، لیکن جب اسے بینکوں یا والیٹس میں رکھا جاتا ہے تو وہ مرکزی ہو جاتا ہے، اور پھر حکومتیں اسے ضبط کر سکتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحویل یعنی کسٹوڈی کتنی اہم چیز ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بٹ کوائن سب سے الگ ہے۔ جیسا کہ یہ اقتباس کہتا ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی دولت کا خود مالک بن سکتا ہے۔ کسی بینک کی ضرورت نہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ دولت صرف ایک خفیہ کوڈ ہے جسے ذہن میں رکھ کر دنیا میں کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ان اثاثوں کو ایک ماہر نک سابو کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا فریم ورک ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ اس ڈیجیٹل دور میں کون سا اثاثہ واقعی ہمارے وقت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ ٹیبل سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وقت کی بات کریں، سونے کے پاس ہزاروں سال کی تاریخ ہے، بٹ کوائن ابھی بچہ ہے۔ جگہ، سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک درد سر ہے، جبکہ بٹ کوائن کو ای میل کی طرح بھیجا جا سکتا ہے۔ اور تقسیم، سونے کی اینٹ کو توڑنا مشکل ہے، لیکن بٹ کوائن کو 1 روپے کے کروڑویں حصے تک بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں، یہ مختلف قسم کے مستقبل کے لیے مختلف انشورنس پالیسیاں ہیں۔ سونا اس دنیا کے لیے ہے جہاں شاید ٹیکنالوجی فیل ہو جائے، اور بٹ کوائن اس دنیا کے لیے جہاں ڈیجیٹل خود مختاری ہی سب سے اہم چیز ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس ساری معلومات کا عملی مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ان قیمتی گھنٹوں کو آخر بچایا کیسے جائے؟ آئیے کچھ عملی اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہیں 5 اصول۔ ایسے اثاثے رکھیں جنہیں کوئی اپنی مرضی سے چھاپ نہ سکے، اپنی دولت کے خود مالک بنیں، روپے نہ گنیں، یہ دیکھیں کہ ان سے خریدا کیا جا سکتا ہے، جذبات پر قابو رکھیں اور ہمیشہ اپنے لیے راستے کھلے رکھیں۔
اور آخر میں سب سے اہم بات، آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب کوئی اپنی دولت کا خود مالک ہوتا ہے تو کوئی ہیلپ لائن نہیں ہوتی، لیکن یہی ذمہ داری اصل طاقت دیتی ہے اور ہمیں بہتر فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اصل انتخاب دو قسم کے خطرات کے درمیان ہے، ایک طرف ان اداروں پر بھروسہ کرنا جو ناکام ہو سکتے ہیں، یا دوسری طرف خود پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کو قبول کرنا۔ یہ فیصلہ ہر فرد کا اپنا ہے۔